امتحان کے لیے بیگم نے کہا ایک کام کرو، ایک برتن میں آگ کے انگارے دہکتے ہوئے کوئلے وہ بھی لائے جائیں، اور ایک برتن میں سفید پھول لائے جائیں۔ اگر بچہ عقل مند ہوگا تو پھولوں کو پکڑے گا، نہیں تو پھر یہ لال چیز کی طرف بچوں کا ہاتھ زیادہ جاتا ہے، آگ دیکھے گا۔ کہا ٹھیک ہے، یہ آزمائش کی جائے گی۔ ایک برتن میں آگ کے لال سرخ انگارے کوئلے لائے گئے اور ایک برتن میں پھول لائے گئے، دونوں رکھے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا، ہر نبی ماں کے پیٹ سے ہی ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں علم بھی نوازا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، 2 سال کی عمر ہے کہ بچے ان دونوں میں سے کوئی چیز اٹھا لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پھولوں کے برتن کی طرف ہی بڑھنے لگا۔ یہ تو امتحان تھا۔ جبرائیل علیہ السلام اسی وقت نازل ہوئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے آگ میں ڈالا۔ آگ میں سے ایک کوئلہ موسیٰ علیہ السلام اٹھائے اور اپنے منہ میں رکھ لیے، جس کی وجہ سے آپ کی زبان جل گئی، ہاتھ میں بھی آگ لگی۔ پھر فوراً ہٹایا گیا۔ فرعون کو وہ سیٹسفائیڈ ہو گیا کہ نہیں، یہ جانتا نہیں ہے، جانتا ہوتا تو آگ نہیں اٹھاتا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اس آگ کے کوئلے کے زبان پر رکھنے کی وجہ سے زندگی بھر اس کا اثر رہا، زبان میں زندگی بھر اثر رہا۔ پھر جوانی آئی موسیٰ علیہ السلام کی، اسی گھر میں پرورش پاتے ہوئے۔ پھر آپ وہاں سے نکلے اور آپ کی ماں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی کہ ہم بنی اسرائیل سے ہیں، نبیوں کا خاندان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر ہم ہیں، اور فرعون ظالم ہے اور وہ اپنی پرستش کرواتا ہے، اپنی عبادت کرواتا ہے، لہذا ہم فرعون کے خاندان سے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہونے کے بعد ان تمام سچویشن کو سمجھ چکے تھے، سارے حالات کو۔ ایک بار ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بستی سے باہر کی طرف جا رہے تھے، 2 لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک بنی اسرائیل کا تھا، ان کے خاندان کا تھا، ایک فرعون کے خاندان کا تھا۔ تو ان کے خاندان کا جو آدمی تھا وہ پکارا موسیٰ علیہ السلام، ہائے ہائے میں مرا جا رہا ہوں، مجھے بچا لو موسیٰ، مجھے بچا لو۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا دونوں جھگڑ رہے ہیں۔ ایک تو اپنے خاندان کا تھا بنی اسرائیل، ویسے بھی بنی اسرائیل پر اس وقت بڑا ظلم کیا تھا فرعون نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے موقع پاتے ہی، یعنی وہ فرعونی تھا، ایک گھونسا لگایا اس کو، ایک گھونسا اس کو لگایا، وہ زمین پہ گرا اور مر ہی گیا، ختم ہی ہو گیا۔ نبی کا پنجہ لگایا، نبی کے ہاتھ سے ایک مار کھایا اور مر گیا۔ یہ ایک گھونسا لگایا اور اس کا کام تمام کر دیا موسیٰ علیہ السلام۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یعنی میں نے تو اس دونوں کے جھگڑوں کو چھڑانے کے لیے کوشش کیا لیکن میرے ہاتھ سے یہ مر گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے استغفار کرنا شروع کیا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے معاف بھی فرمایا، آیتیں نازل ہوئی۔ پھر چند دن کے بعد ایسا ہوا، پھر ان کے خاندان والا بنی اسرائیلی ایک بار پھر کسی سے لڑ رہا تھا، دوسرا ہی دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر آج اس نے پکارا، تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا غلطی تو تیری ہی ہے، کل بھی تو ہی لڑ رہا تھا، آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے، یعنی روز تو نے پیشہ بنا لیا لڑنے کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنا پنجہ لے کر اسی کی طرف آنے لگ گئے۔ یہ جو اسرائیلی تھا تو وہ ڈر گیا، اس کو پتا تھا کہ کل کیا ہوا ہے، ایک گھونسا کھانے کے بعد ہوتا کیا ہے، تو چیخنے لگا، اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، موسیٰ کیا تو مجھے بھی ویسے ہی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل تو نے قتل کیا تھا؟ یہ کہتے ہوئے وہ جھگڑا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اب بھاگ کر جا کر فرعون کے خاندان والوں کو، بلکہ فرعون کو سب بتا دیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل سے ہیں اور ایک فرعونی کو، ایک تمہارے خاندان والے کو کل موسیٰ نے قتل کیا ہے۔ تو معاملہ بڑا بگڑ گیا۔ فرعون کے دربار میں یہ سب اس نے چغلی کیا۔ بتاؤ وہ کون تھا؟ بنی اسرائیل خاندان سے، موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا، اور فرعون کے ہاں چغلی کیا ہے انہی کی، موسیٰ علیہ السلام کی چغلی کیا انہی کے خاندان کا آدمی فرعون کے ہاں جا کر بتایا۔ فرعون پوری تیاری کر کے کہا کہ موسیٰ کو پکڑو، اور میں پہلے سے کہتا آ رہا تھا کہ وہی بچہ ہے اور میرا گمان صحیح نکلا۔ اس بنیاد پر اس نے اپنی بیوی کو سزا دینا شروع کی۔ حضرت آسیہ
اس بنیاد پر وہ عذاب اس قدر دیا کہ ان کے ہاتھوں پر میخ مار کر انہیں سلاتا تھا، ان کو بالوں سمیت چھت سے لٹکا دیا جاتا تھا۔ بہت شدت کی تکلیف دی حضرت آسیہ کو، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی، وہ موسیٰ کے خدا پر ایمان رکھتی تھی۔ تو فرعون نے اپنے جاں بازوں کو، اپنے لڑاکوں کو بھیجا کہ پھر موسیٰ کو پکڑو۔ وہ سب نکلے تو ایک ان کی اچھائی چاہنے والا، ان کا خیر خواہ شہر سے دوڑتا ہوا آیا۔ وجاء رجل من اقصى المدینة يسعى، دوڑتا ہوا آیا شہر سے اور کہا قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، فوج پیچھے سے آ رہی ہے تمہیں قتل کرنے کے لیے، تم یہاں سے فوراً نکل جاؤ، یہ بستی چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سن کر کے نکل پڑے۔ یہ مصر کی سرزمین تھی، چھوڑ کر کے آپ وہاں سے نکلے۔ فخرج منها خائفا يترقب، وہاں سے خوف کے عالم میں نکلے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام دوسری بستی پر چلے گئے، ایک ایسی جگہ پر گئے، یہ پورا واقعہ تفصیل سے سورہ قصص میں موجود ہے۔ ایک بستی پر پہنچے تو وہاں پر دیکھا ہے کہ ایک کنویں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، بہت ساری بھیڑ ہے، پانی کھینچ رہی ہیں، اس میں دو لڑکیاں دور شرماتے کھڑی ہیں، وہ پانی لینے کے لیے بھیڑ میں نہیں جا پا رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھیڑ کو چیرتے ہوئے آئے اور ان دو لڑکیوں کے لیے پانی آپ نے ڈول سے نکل، آپ مضبوط تھے، قوی تھے، طاقتور تھے، پانی آپ نے نکالا اور پانی نکال کر ان دونوں لڑکیوں کو دیا۔ تو وہ جوان لڑکیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ چلو ہمارے باپ اس شہر کے بڑے نیک اور پرہیزگار آدمی ہیں، ہم تمہیں لے کر کے چلتی ہیں اور اپنے باپ سے تمہیں اجرت دلائیں گے، تم دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہو، اجنبی ہو، مسافر ہو، اجرت دلائیں گے جو پانی تم نے ہمیں ڈول سے کھینچ کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی بات پر چل پڑے۔ کہاں وہ دونوں لڑکیاں اپنے گھر لے آئیں تو ان کے والد جو تھے وہ کوئی عام انسان نہیں، وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی تھے۔ تو یہ دونوں نبی کی بیٹیاں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے سارا اپنا واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بیان کیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا نجوت من القوم الظالمین، تم ایک ظالم قوم سے نجات پا کر کیا ہوئے ہو، رہو ہمارے ہاں رہو، کوئی حرج نہیں۔ اب اجرت کیا دی جائے گی تمہیں جو ہماری بیٹیوں کو تم نے پانی کھینچ کر دیا؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا قال احدى ابنتي هاتين على قالت احداهما، ان کی بیٹیوں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ہاں میں انی اريد ان انكحك، میں چاہتا ہوں کہ میری دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں۔ کس بات پر؟ وہ اجرت کے طور پر نکاح بھی کر دوں گا، اور پلس مہر کیا رہے گا؟ مہر میں یہ رہے گا کہ میرے باغیچہ ہے ایک، اس باغیچے میں 8 سال تک تمہیں رکھوالی کرنی ہوگی، 8 سال تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ 8 سال کی بجائے 10 سال موسیٰ علیہ السلام وہیں رہے، شادی بھی ہوئی شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ، جن کا نام تاریخ میں حضرت صفورہ بتایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا، وہیں رہنے لگے۔ 10 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی بیوی کو لے کر، اپنے گھر والوں کو یعنی اپنی اہلیہ کو لے کر نکل پڑے واپس۔ پھر آپ سفر پر تھے، بیچ راستے میں آپ کو آگ کی ضرورت تھی، کھانا پکانے کے لیے۔ اس زمانے میں ماچس نہیں، لائٹر نہیں، بلکہ ایک درخت کی ٹہنیاں ہوتی تھی، اس کو پتھر سے رگڑتے تھے تو آگ پیدا ہوتی تھی۔ وہ آگ کی ٹہنیاں، درخت ہی ایک آگ لگنے والا ہوا کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہ آگ لینے کے لیے پہاڑی پر چڑھے، اور جب وہاں پہنچے تو اللہ نے آپ کو نبوت کی تاج سے سرفراز فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو نبوت کے اعجاز سے سرفراز کیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ اے موسیٰ، آپ اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں اور رسول ہیں، اب آپ جائیں اپنی اہلیہ کو لے کر واپس فرعون کے پاس جائیے، پھر آنا ہے آپ کو فرعون کی اس بڑی سلطنت میں۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے اپنے گھر آئے اور اس کے بعد
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اپنی بیوی کو لے کر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جاؤ فرعون کے پاس، اس کو ہدایت کی تلقین کرو، تبلیغ کرو، اس سے کہو کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے۔ لیکن جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور ٹریننگ سے گزارا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوا کرتی تھی، چھڑی، جو آپ کا عصا تھا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس لکڑی کو زمین پر چھوڑو۔ آپ نے زمین پر چھوڑ دیا۔ قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى۔ قرآن کہتا ہے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر اس لکڑی کو ڈالا وہ ایک خوفناک اژدہا سانپ بن گیا۔ اژدہا اتنا خطرناک کہ لوگ دیکھیں تو ہیبت طاری ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ فرماتا ہے خذھا ولا تخف، پکڑ لو اس کو، ڈرو مت۔